السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ محترم سامعین کرام، مسجد بھی بددعا دیتے ہیں، لیکن بددعا کیسے دیتے ہیں اور کیوں دیتے ہیں، آئیے جانتے ہیں۔ محترم سامعین کرام، ایک بزرگ کسی بستی میں گئے، مسجد میں دیکھا کہ کوڑے سے بھری پڑی ہے، نہ پانی کا انتظام، نہ چراغ بتی کا سامان اور نہ کسی نمازی کا نام و نشان۔ انہوں نے کوڑا نکال کر مسجد کو صاف کیا۔ رات کو بھوکے پیاسے اسی میں لیٹ گئے، رات بھر مسجد کی بددعا سنتے رہے۔ مسجد کہتی تھی، اے اللہ، میں تیرا گھر ہوں اور تیرے عبادت کے لیے مجھے بنایا گیا ہے۔ جس طرح یہاں کے لوگوں نے مجھے برباد کیا ہے، تو ان کو بھی برباد کر دے۔ ان بزرگ نے بستی کے لوگوں کو جمع کیا اور مسجد کی بددعا کا ذکر کیا۔ لوگوں نے وعدہ کیا کہ اب ہم اس کی خدمت کیا کریں گے۔ وہ بزرگ نصیحت کر کے چلے گئے۔ ان لوگوں نے لوٹے، چٹائی اور پانی کا انتظام کیا اور ایک آدمی کو چراغ جلانے اور جھاڑو دینے کے لیے بھی مقرر کر دیا۔ کچھ دنوں کے بعد وہ بزرگ پھر وہاں آئے اور مسجد میں ٹھہرے۔ رات بھر پھر وہی بددعا سنتے رہے۔ اس بزرگ نے مسجد سے کہا، اے مسجد، اب تو ان لوگوں نے تجھے آباد کر دیا، پھر بددعا کیسی؟ مسجد سے آواز آئی کہ یہ آباد کرنا میرے لیے کافی نہیں، میری آبادی تو نمازیوں سے ہوتی ہے۔ یہ لوگ جب تک میرے اندر نماز نہ پڑھیں گے، میں ان کو بددعا ہی کرتی رہوں گی۔ انہوں نے لوگوں کو بلا کر مسجد کی شکایت بیان کی۔ وہ لوگ ڈر گئے اور دل سے توبہ کی اور سب چھوٹے بڑے نماز پڑھنے لگے، اور ایک دیندار امام بھی مقرر کر لیا اور مؤذن بھی رکھ لیا۔ امام صاحب نے بچے پڑھانے شروع کر دیے اور مسجد آباد ہو گئی۔ وہ بزرگ یہ انتظام کر کے چلے گئے اور کچھ دنوں کے بعد وہ بزرگ پھر گئے اور مسجد میں نمازیوں کی رونق دیکھ کر بہت خوش ہوئے۔ لوگوں نے دین کا راستہ پوچھنے کے لیے ان بزرگ کو اپنا پیر بنا لیا۔ وہ بزرگ مسجد میں قیام کیا، رات بھر مسجد کی یہ دعا سنتے رہے، اے اللہ، جس طرح ان لوگوں نے مجھے آباد کیا ہے، تو بھی ان کو آباد کر اور ان کی جان میں، مال میں برکت دے اور ان سے خوش ہو۔ فائدہ: مسلمانوں، تم بھی مسجدوں کو آباد کرو، خدا تمہیں آباد کرے گا۔ چھوٹے بڑے، مرد و عورت سب نمازی بن جاؤ اور سچے عالم پیروں کی نصیحت کو مانا کرو، پھر تم پر اللہ تعالیٰ کی دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی رحمتیں برسے گی۔ اللہ تعالیٰ ہم سبھی کو مسجد آباد کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔